السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملی کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ بات ہوگی جی آج ڈاکٹر نبیہہ پر۔ جو بھی معاملات ان کے چلے سوشل میڈیا پر، جو ایک طوفان تھا وہ اب تھم تو گیا ہے، لیکن مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ بھی اس پہ بات کریں، تو میں اپنی پیاری فالورز جو مجھے کافی دنوں سے کہہ رہی ہیں ان کی بات رد نہیں کر سکتی، اس لیے میں اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں۔ ویسے مجھے کوئی اس پہ نہ بات کرنے کا شوق نہیں تھا، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ بالکل بھی سیریس خاتون نہیں ہے، نان سیریس خاتون ہے، اور میں شروع سے بھی ان کو کوئی اتنا سیریس نہیں لیتی، حالانکہ ان کی باتیں لوگوں کے لیے بڑی خاص اور اہم ہوتی ہیں، اور باتیں وہ واقعی میں سچی کرتی ہیں۔ ہر ایک بات ان کی سچی ہوتی ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جس کو میں کہوں کہ وہ غلط کہہ رہی ہیں، لیکن ان کا عمل جو ہے نا اس کے اپوزٹ ہے، اور یہی وجہ تھی کہ میں شروع سے ہی ان کی باتوں کو، مطلب میرے اوپر ان کی باتیں کبھی بھی اثر انداز نہیں ہوئیں، حالانکہ سچائی پر مبنی ہوتی تھیں۔ تو بہرحال جی، ڈاکٹر صاحبہ نے ایک دعویٰ کیا کہ مجھے مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی، اور گالی گلوچ جو انہوں نے کی اس پہ بھی بات ہوگی۔ غصے میں انسان جو ہے وہ ہوش کھو بیٹھتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحبہ نے کو سمجھ نہیں آئی، سائیکولوجسٹ ہو کے انہوں نے ایک عجیب سی حرکت کی، اتنے عرصے اپنا سوشل میڈیا پہ نام بنانے کے بعد اپنی بنی بنائی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے اینکرز کے سامنے وہ بیٹھ کے جھوٹ بولتی رہی، اور اپنی شادی میں بھی انہوں نے بہت سارے جھوٹ بولے ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ جب بھی کسی کا نکاح ہوتا ہے نا تو ہم سب کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ایک پاک رشتے میں دو جو ہے نا لوگ ملتے ہیں، تو اس کو جتنی بھی اس کی مطلب اس کی عزت کی جائے، یا اس کو پروموٹ کیا جائے، یا اس کو اپریشیٹ کیا جائے اس چیز کو، تو میرے خیال میں کم ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی سے غیر شرعی تعلق بنائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ نکاح کر لیں، پھر چاہے خاتون بڑی ہو مرد بڑا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں کی پسند جو ہے وہ معنی رکھتی ہے، دونوں میچور ہیں، دونوں کی ایج ہے، دونوں نے اپنی مرضی سے شادی کی، اللہ نے ان کو اجازت دی ہے، اس چیز کی شریعت میں کھلی اجازت ہے کہ مرد عورت اپنی مرضی سے پسند سے شادی کر سکتا ہے۔ تو اب جی ڈاکٹر نبیہہ صاحبہ جو پچھلے چند سالوں سے، دو ڈھائی سالوں سے بہت فیمس ہیں سوشل میڈیا پہ، اور بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں، چھوٹی موٹی باتیں نہیں کرتی، بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں، لیکن ان باتوں میں کوئی گہرائی نہیں ہوتی، کیوں؟ اور وہ باتیں اثر انداز نہیں ہوتی کسی پر، وہ بس شغل میلہ ہی لگتا ہے، وہ سٹیٹس کی حد تک ہی لوگ ہیں کہ انجوائمنٹ کے لیے لگا لیتے ہیں، یا شریکوں کو سڑانے کے لیے، یا بیوی شور کو دکھانے کے لیے، شور بیوی کو دکھانے کے لیے، رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے ان کی جو کلپس ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں۔ تو باتیں حالانکہ سچ پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن اس سے میں کبھی متاثر نہیں ہوئی، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی کو اثر انداز کرتی ہوں گی، کیونکہ ان کا اپنا جو طرز زندگی ہے وہ ان باتوں سے میچ نہیں کرتا۔ وہ یقیناً ریسرچ کرتی ہوں گی، وہ ایک ان کا ٹیلنٹ ہے، وہ اس ریسرچ کے حساب سے اپنے جہاں پہ بھی وہ بیٹھتی ہیں اپنا پروگرام کرتی ہیں، اس میں وہ اسی ٹائپ کے ٹاپکس لے کے آتی ہیں، اور ان کی ایک ریسرچ ہوتی ہے، مطلب ایک اپنے ٹاپک کے حساب سے بڑی بڑی باتیں پھینکنا، وہ ان کی عادت ہے۔ اندر ہے کچھ بھی نہیں، اندر سے وہ کھوکھلی ہیں، کیونکہ وہ ایک سائیکولوجسٹ ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب میں خود اپنا اتنا بڑا تماشا لگا رہی ہوں تو لوگ اس پہ باتیں کریں گے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت سارے ٹک ٹاکرز کو گالیاں دی، بہت سارے انفلوئنسرز کو گالیاں دی، اور یہ کہا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ہماری ٹیم سے نکالے ہوئے لوگ ہیں، یہ فلاں ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، انج ہے، انج ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ جس کے خلاف مرضی ایکشن لیں، یہ تو آپ کا ذاتی وہ ڈیسیجن ہے، اپنا ڈیسیجن ہے، آپ جو مرضی کسی کو کہیں، آپ کو برا لگا آپ لیں اس پہ ایکشن، لیکن آپ خود اپنے گریبان میں بھی جھانکیں، اپنا بھی محاسبہ کریں کہ میں خود کیا کر رہی ہوں۔ تو شادی پہ تو ہم خوش ہیں، اللہ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دے، اس میں تو ہم بالکل نہیں کہیں گے کہ آپ نے کیوں شادی کی اور کیوں اس بندے سے کیوں کی، کیونکہ بھئی آپ نے خود کہا میرے بکھیڑے بڑے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی جو عام عورت ہوتی ہے، سیدھی سادھی، یا ایک گھریلو، یا چلیں ورکنگ لیڈی بھی ہوتی ہے، کام کر رہی ہے، جاب کر رہی ہے، لیکن وہ ایک مطلب کہ ایک لمٹ اپنی کو سمجھتی ہے کہ میری یہ لمٹ ہے، میری لمٹس ہیں، میں نے اس سے باہر نہیں جانا، اور میں نے کوئی کسی سے پنگے ونگے نہیں لینے، لیکن انہوں نے تو خود یہ بات کی کہ میرے تو بڑے پنگے ہیں، میرے تو بڑے یہ ہیں، میرے تو بڑے وہ ہیں، تو یہ اس طرح کا بندہ ہی مجھے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتا ہے، تو اس لیے میں نے اس بندے کا انتخاب کیا۔ تو کیا آپ کوئی بدمعاش ہیں اس معاشرے کی، یا آپ کوئی اس معاشرے میں آپ کا کوئی مطلب کہ گھنڈی ہیں، یا کوئی آپ غریبوں کے لیے
कोई स्टैंड लेती हैं, कोई आपको कोई लोग धमकियाँ लगाते हैं, कोई आप ऐसा काम कर रही हैं। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप टीवी पे आती हैं, टीवी शोज़ में आती हैं, लोग आपको बिठाते हैं, आपकी बातें जो हैं वो इंटरेस्टिंग होती हैं, इसलिए आपको अपने शो में बुलाया जाता है, बहुत सारे टीवी शोज़ में आपको बुलाया जाता है। इसके अलावा आपके मतलब क्या इस मुआशरे में आप का क्या कोई अच्छा है काम जो आपका सराहने वाला हो? आप कहती हैं कि मैंने इतनी मेहनत की। हाँ, ठीक है, मेहनत की आपने मीडिया की हद तक, आप मीडिया पे छाई हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसके अलावा क्या आपकी खिदमात हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आपको समझ आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनकी क्या खिदमात हैं यूथ के लिए, यंग ख़वातीन के लिए, या बेचारी ख़वातीन जो पिस रही हैं, या मुआशरे की जो सताई हुई हैं, शोरों की सताई हुई हैं। तो अगर इन मुझे हो सकता है ना पता हो, बहुत इन्होंने काम किया हो, मैं तो नहीं जानती। अगर आप मैं तो सिर्फ़ इनकी बातें ही सुनती हूँ और मुझे लगता है ये बातों की हद तक ही शेरनी है, इससे आगे तो कुछ नहीं है। तो शादी के दिन ये मौलाना तारिक जमील साहब के घर गई और इन्होंने एक दावा किया कि मैं ना, उन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ है, जबकि उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई किसी के कहने पर मैंने इनका निकाह करवाया है, और वो वीडियोस जो शूट की गई वहाँ पे, वो इनके ज़ाहिर बात है वो जितने भी वहाँ पे आए थे वो खुद ही आए, खुद तो नहीं आए होंगे ना। आपने कहा खुद आए हैं, नहीं वो आपने बोला होगा ना कि फलां फलां दिन मेरा निकाह है, उनको कोई गैब का इल्म तो नहीं था ना। तो वो सारे कैमराज़ अब लेके पहुँच गए वहाँ पे, और वहाँ पे मौलाना साहब ने आपका निकाह पढ़ाते हुए नाक साफ़ करने के बाद उन्होंने आपके सर और पीछे कमर पे वो हाथ फेर दिया, उसको बुरा मनाया गया। फिर वो मौलाना साहब के बिल्कुल आप करीब बैठी हुई, उसको बुरा मनाया गया। फिर आपके हस्बैंड का जो नॉन सीरियस एक बिहेवियर था, उसको बहुत बुरा लोगों ने मनाया, और आप उसके ऊपर भी झूठ बोल गई कि वो नानी को वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे। हालाँकि साफ नज़र आ रहा था कि एक मज़हबी शख्सियत हैं, मज़हबी स्कॉलर हैं जो उन वो आपका निकाह पढ़ा रहे हैं, और आपने इतना भी लिहाज़ नहीं किया कि भई आप तमीज़ से, तहज़ीब से बैठ जाएँ। फिर वहाँ पे बैठ के आपने कहा मैंने क्या गुनाह कर दिया, जब मौलाना साहब के बेटे ने कहा कि भई आपने हमारे घर के तक़द्दुस को का ख़्याल नहीं रखा। मौलाना तारिक जमील साहब की जो रिहाइशगाह है वहाँ पे आप गई, निकाह करवाया, लेकिन आपने उसकी तक़द्दुस को पामाल किया है। तो बजाय इसके कि आप अपनी गलती को मानती, आपने क्या किया जी? आपने उल्टा उन्हीं को बातें सुनाना शुरू कर दी, और आपने कहा कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है। तो जो दीनदार लोग होते हैं ना, उनके लिए गाना गाना, सिर्फ गाना गाना ही बड़ी एक गलत चीज़ होती है, जिन्होंने दीन पढ़ा है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे बैठ के आपने कहा मैंने तो 2 अशआर गुनगुनाए हैं अपने शौहर के लिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना डॉक्टर साहिबा, आप भी पढ़ी लिखी समझदार हैं, आप खुद लोगों को मत्तें देती हैं, हैं? तो ये गुनगुनाना, अपनी मोहब्बत का इज़हार करना, ये पर्सनल चीज़ें होती हैं। ये आपकी और आपके हस्बैंड के दरमियान होनी चाहिए, इसमें कोई तीसरा चौथा बंदा गवाह नहीं होना चाहिए, हाइल नहीं होना चाहिए, और आप गाने गाएँ, कुछ भी करें, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी गलती थी, बजाय इसके कि आप मौलाना साहब के बेटे की वीडियो के बाद अ, 2 बोल बोल देती माज़रत के, तो हर्ज नहीं था, लेकिन आपने तो उन्हीं पे चढ़ाई कर दी। ओहो! आपने तो पता नहीं क्या-क्या उनको कह डाला बीच में, और मौलाना साहब की कितनी आपने मतलब कि ज़रा लाज ना रखी कि किसी के कहने पे उन्होंने आपका निकाह पढ़ा दिया, और आपने उनको अपना बाप बना लिया। भला आप बताएँ कि बाप तो बाप ही होता है ना, जो जिसकी आप औलाद हैं, दूसरा भला कैसे कोई बाप बन सकता है? तो इतनी आप दीन इस्लाम की बातें करती हैं, तो आपको इतना भी नहीं पता? बहरहाल जी, फिर वो जोड़े की बात जी, जोड़े में तो चलिए उनकी चॉइस है, भले करोड़ों का है, जितने का भी है, वो उनको अल्लाह ने दिया है तो उन्होंने पहना है, मैं तो नहीं कहूँगी कि क्यों पहना हुआ है। हाँ, वो एतराज़ इस वजह से हुआ कि जब आप अपने उस पे बैठी होती हैं ना सेट पे, तो आप बातें बहुत बड़ी-बड़ी फेंकती हैं, हैं? आपने कहा ना मेरा 1 डेढ़ करोड़ का जोड़ा है, तो मैं कहती हूँ आप 10-10 करोड़ की बातें फेंकती हैं वहाँ पे बैठ के, और आप क्या कहती हैं? मतलब कि ऐसे नहीं करना चाहिए, शो ऑफ नहीं करनी चाहिए, मैं कभी प्रमोशन वीडियोज़ नहीं करती, मेरे पास इतने-इतने पीआर आते हैं, मैं ठुकरा देती हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये वो ऐसे, मतलब आप दूसरों को नीचा दिखा रही होती हैं। तो जब अल्लाह ने आपको मौका दिया तो आपने तो फिर वही काम करके आप भी आम औरतों में शामिल हो गईं। आप ख़ास बन सकती थीं, आप एक नया ट्रेंड ला सकती थीं, और आपने कहा जी हमने तो कोई अल्लाह-गुल्ला किया नहीं है, ना कोई हमने खर्चा पानी किया, सिर्फ़ सूट और ज़ेवर पे इतनी वीडियोज़ बन गई। तो आपने तो उधर बैठ के बोला कि अभी आगे हमारा सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, हमारे सारे फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, हम जो-जो करते हैं वो आपको दिखाएँगे। तो क्या वो फिर हमें सूखा-पुक्का हो जाएगा, पैसों के बगैर हो जाएगा? हुँ? खर्चे तो होंगे ना, अगर रिसेप्शन होगा, रुखसती होगी, जो भी होगा।
آپ نے خود بولا کہ ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو آگے بہت کچھ ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تو خرچے تو آپ کریں گی نا، کریں گے آپ لوگ خرچے، وہ تو اب کب کرتے ہیں وہ تو اب دیکھیں گے کہ اب آپ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں۔ تو بات یہ نہیں ہوتی کہ بھئی لوگ تو اتنا خرچہ کر رہے ہیں جیسے رجب بٹ نے کیا تو ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن آپ نے بھی کوئی نیا ٹرینڈ سیٹ نہیں کیا۔ بات یہاں پہ یہ ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کاش آپ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیتی، اور اگر آپ اتنی بڑی شخصیت کے گھر جا رہی تھی تو بالکل سادی جاتی، یوں 40 تولے کا سیٹ پہن کے 1.5 کروڑ کا وہ پھٹا ہوا سوٹ پہن کے، پھٹا ہوا کیا بھئی جب آپ کے سارے شولڈر نظر آ رہے ہیں تو پھٹا ہوا ہوا نا، وہ پہن کے آپ چلی گئی وہاں پہ، تو انسان کو کچھ تو سوچنا چاہیے نا۔ یہ اپنی فزیک تو آپ اپنے شوہر کو دکھا سکتی ہے نا، غیر مردوں کو تو نہیں دکھا سکتی۔ اس بات کا تو آپ کو پتا ہوگا کیونکہ آپ تو 10 10 کروڑ کی ایک ایک بات پھینکتی ہیں، تو ادھر نہیں تھا آپ کو پتا کہ بھئی یہ جو میں جسم دکھا رہی ہوں یہ میرے شوہر کی امانت ہے، ہیں؟ تو جوڑا کس کے آپ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتی ہیں نا ڈاکٹر صاحبہ، لیکن آپ کا عمل زیرو ہے، زیرو۔ تو آپ کی باتیں تبھی ہم پہ اثر انداز ہوں گی جب آپ کا عمل بھی ہوگا، ہیں؟ تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ نے لائک اور شیئر کر دینی ہے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہمارے سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں یہ بدل سکتے ہیں، نہیں نہیں، نہیں بدل سکتے، کوئی بھی یہاں پہ آپ کو مختلف نظر نہیں آئے گا، یہ سب ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں۔ خیر ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔